دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز، محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ سب سے پہلے تو نئے سال کی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب دوستوں کو خوش و خرم، خوشحال اور عافیت سے رکھے آئندہ سال میں، اس سال میں اور آئندہ سالوں میں۔ اس سلسلے میں ایک اسپیشل پروگرام، ایک اسپیشل گفٹ ہے، تحفہ ہے پاک ویوز کے دوستوں کے لیے، وہ اس سے بعد والے پروگرام میں ضرور دیکھیے گا۔ تو بات کرتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا پاکستان تحریک جمہوریت یا تحریک بداحمت میں کہتا ہوں کہ ان کا جو اجلاس ہوا اس میں کیا گزری، اور پھر مولانا نے جو یا باقی مریم نواز صاحبہ نے یا مختلف پی ڈی ایم کے لیڈرز نے میڈیا سے گفتگو فرمائی، اب کیا صورتحال ہے۔ چار اہم ترین نکات میں سمجھتا ہوں اگر اس کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں تو۔ ایک تو یہ تھا، یعنی یہ آرڈر آف امپورٹنس نہیں ہے، کوئی بھی پہلے آ سکتا کوئی بھی بعد میں، تو ایک تو یہ بات تھی کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ تو اس میں ایک طرح سے اختلاف رائے تھا۔ پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ضمنی انتخابات میں، یعنی وہ کلیئر تھی اس معاملے پر، جبکہ مولانا کا نسبتاً نقطہ نظر ظاہر ہارڈ لائن ایک ایٹیچیوڈ تھا، ہاکش تھا دوسرے لفظوں میں، نون لیگ جو ہے کہیں درمیان میں تھی۔ تو الٹیمیٹلی جو فیصلہ ہوا وہ یہی ہے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیا جائے۔ یہ یعنی اس کے بعد میں آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ ایسا کیوں ہوا ہے یا کیوں ہونا چاہیے۔ اس طرح سینٹ کے الیکشنز میں یعنی دو ٹوک انداز میں فیصلہ نہیں کیا گیا، اگرچہ اپوزیشن پارٹیوں کے لوگوں کے علم میں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لے، اور نون لیگ بھی کہیں یہی چاہتی ہے، جبکہ مولانا جو ہیں وہ بڑے یعنی اس معاملے پر کلیئر مائنڈڈ ہیں یا ہاکش۔ اسی طرح لانگ مارچ کی ڈیٹ تھی، لانگ مارچ کی ڈیٹ اگرچہ نہیں دی گئی لیکن ڈیڈ لائن حکومت کو دی گئی پہلے کی طرح کہ 31 جنوری جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے۔ ان کی ڈیمانڈز کے مطابق، یعنی پی ڈی ایم کی، کہ حکومت مستعفی ہو جائے، لے پالک فرام بنی گالا جو ہے وہ ایگزٹ ہو جائے، اور اس کے بعد کہ جو یعنی لانگ مارچ ہے، یعنی یہ تو ہے نا ڈیڈ لائن، اور ایک ہے لانگ مارچ، کہ لانگ مارچ کب ہوگا۔ اس کے لیے بعد میں پھر اجلاس ہوگا ایک اسپیسیفک ڈیٹ کے طے کرنے کے لیے، لیکن یہ بات طے ہے کہ لانگ مارچ ہوگا اگر مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے کہ 31 جنوری تک۔ اب اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ میں بار بار دہراتا ہوں کہ جو استعفے ہیں ان آئسولیشن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ گویا سوئسائڈل ہیں، یا اسی کی طرح کی ایک چیز ہے بائی الیکشن کا بائیکاٹ۔ یعنی اگر لانگ مارچ کر کے یا دھرنا دے کے حکومت کو بالکل مفلوج نہ کر دیا جائے تو اس سے ادھر استعفے یا ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، یہ گویا تحریک مزاحمت کو کمزور کر سکتا ہے، اور حکومتی جو چور ہیں، خاص طور پر چیف چور، ٹھگ، قمر باجوہ اور ان کے جو لے پالک ہیں، وہ مضبوط ہو سکتے ہیں یا ان کے پاس مینوربلٹی زیادہ آ سکتی ہے۔ لہٰذا یہ بالکل صائب فیصلہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ پیرالل بھی یوٹیلیٹی ہے، یعنی جو جنگ ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کول مائنڈڈلی اہداف طے کرتے ہیں، اس کی اسٹریٹجی طے کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ ہاکش ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لازمی طور پر جو مولانا فرماتے ہیں کہ جو سپرفیشل لیول پر دیکھیں تو ان کی یہی مرضی ہے۔ دیکھیں، ان کی الٹیمیٹ مرضی یہ ہے، جیسے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ وہ اصولی طور پر کسی بھی انتخاب یا ادارے کے خلاف نہیں، لیکن جو الٹیمیٹ مقصد ہے، یعنی موجودہ ٹھگوں سے اور خاص طور پر جو باوردی ٹھگ ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔
اصل مقصد کے حصول کے مختلف ذرائع ہیں۔ ظاہر ہے وہ ایک تو اپنی اپنی کمپریہنشن کے مطابق، دوسرا جو ایک حقیقی میلیو ہے، ایک پولیٹیکل سراؤنڈنگ ہے، یا جو آپ جس سٹیج پر کھڑے ہیں، اگر پی 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 کے سٹیج پر ہیں، نون لیگ کے، جے یو آئی کے، یا اوورال پھر پی ڈی ایم کے سٹیج پر، تو ظاہر ہے آپ کی ریلیٹیو پوزیشن ہے، یعنی یونیفارملی ایگزیکٹلی میتھمیٹیکل پریسیژن سے آپ چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، اور نہ ہی اس طرح کا یعنی بالکل ایک ہی موقف ہوگا، اگرچہ الٹیمیٹلی ڈسکشن کے بعد اختلافات ورک آؤٹ ہوں گے، آئرن آؤٹ ہوں گے، اور ایک یکساں موقف آئے گا، جیسا کہ آتا رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ آئے گا۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی پوسچرنگ ہے، جیسے یعنی کوئی گراؤنڈ ہے جیسے کھیل کا، کوئی فارورڈ کھیلتا ہے، کوئی فل بیک ہے، کوئی اٹیک ہے، کوئی ڈیفینسو ہے، یعنی وہ پورا ایک ٹیم سپرٹ ہے، اس طرح سمجھیں پی ڈی ایم کو۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بہت سطحی چیزوں کو لیتے ہیں، اس میں سمجھ لیں کہ جس کا جتنا رول ہے وہ کر رہا ہے، پرفیکٹلی کر رہا ہے۔ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، نون لیگ بھی کر رہی ہے، اور مولانا تو ظاہر ہے یعنی جو زیادہ فائرڈ لوگ ہیں، جو زیادہ پرجوش ہیں، گویا ان کی ترجمانی مولانا کے پاس ہے، اور وہ روح رواں یا جان ہیں تحریک کی، اس لیے کہ اصل ڈرائیونگ فورس تو جوش ہی ہوتا ہے نا، اگرچہ ہوش بھی ایک اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے، یعنی دونوں کی پرفیکٹ کمبینیشن ہی الٹیمیٹلی اہداف کے قریب آپ کو پہنچا سکتی۔ لہذا یہ تو ظاہر ہے بالکل صحیح ہے کہ استعفے اس وقت ہی ہونے چاہیے جب حکومت یعنی ان استعفوں کے بعد گویا گر جائے، یعنی اور اس کے لیے ظاہر ہے پہلے گراؤنڈ ورک کرنا پڑے گا، یعنی لانگ مارچ ہو، حکومت مفلوج ہو جائے، بالکل بے دست و پا ہو جائے۔ اب اس کے ساتھ ایک پیرالل اسٹریٹجی ہے کہ الٹیمیٹلی ظاہر ہے راستے میں ایک رکاوٹ ہے لے پالک کی حکومت، لیکن الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ پاکستان کے جو جنرلز ہیں، جو بدماش ہیں، ان سے پاکستان کے عوام کو آزادی دلائی جائے، اور ان کے جو ان کی بدماشی ہے، ان کا جو اس وقت نقطۂ کمال ہے، گویا وہ چیف ٹھگ کہہ لیں، چیف چور کہہ لیں، یا چیف بدماش کہہ لیں، اس کا نام ہے قمر باجوہ، اور اس کا دست راست ہے شیخ الجاسوس۔ اسی طرح پھر خان صاحب کا ظاہر ہے ایک بظاہر فارمل رول آتا ہے۔ لہذا خان صاحب اس روڈ ٹو فریڈم کے سر راہ کہیں پڑے ہوئے ایک پتھر ہے، جو ان اٹ سیلف گول نہیں ہے، اگرچہ ان کی موجودگی رکاوٹ ڈال رہی ہے، لہذا ان کو پہلے ہٹایا جائے گا۔ اب مولانا نے یہ بھی بات کلیئر کر دی کہ ہم یعنی اگرچہ یہ پہلے ایک فارمل انداز میں ان کے پلیٹ فارم سے اس کا اظہار نہیں ہوا، اب انہوں نے کہا کہ اس کو باقاعدہ ڈسکس کیا گیا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اصل چوروں کا نام، اصل بدماشوں، ٹھگوں اور قاتلوں کا نام، جو جنرلز ہیں، وہ کھل کر لیا جائے گا۔ اور یہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف ہو، یعنی ڈی چوک جائے، یا آرمی ہاؤس کی طرف جائے۔ ٹھگوں کے جو اصل ہاٹ بیڈ ہے سازشوں کا پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عوام کے جو دشمن بیٹھے ہیں وہ جرنیل ہیں، وہ جرنیل جو پاکستان کے آئینی نظام کو چلنے نہیں دیتے، جن کا اس وقت سرگنا جو ہے وہ قمر باجوہ اور اس کا نائب جو ہے وہ فیض حمید ہے، جنہوں نے خان صاحب کو بھرتی کیا ہوا ہے، ایک صوبیدار کی حیثیت سے کہہ لیں یا والدار کہہ لیں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ اس بات کی بھی دھمکی دی، اور ان چیزوں کے یہ جو سٹرگل ہے بے سود نہیں ہے، اس کے نتائج بڑی حد تک آنا بھی شروع ہو گئے ہیں، کہ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ رابطے ہو رہے ہیں، یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مولانا سے بھی ڈائریکٹ رابطے ہوئے، اگرچہ یعنی پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا ان سب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے یعنی جو ٹھگ ہیں انہوں نے اپنے کل پرزے چھوڑے ہوئے ہیں، رابطے کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کروانے کی کوشش کی ہے کہ ہم پیچھے سے ہٹ جاتے ہیں لیکن ہم سے بات تو کرو، یعنی مولانا سے بھی یہ اب منتیں تلے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب بھی ہم سے بات کریں، مریم سے یا نواز شریف سے، اور زرداری تو کسی حد تک انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ کہیں نہ کہیں ڈائلاگ رکھتے ہیں، لیکن یہ سارا سمجھ لیں کہ جب تک اپنے ہدف پر نظر ہو، یہ ساری اسٹریٹجی ہے، سارے ٹولز ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے۔ لہذا یہ جو انہوں نے یعنی پہلے ایک ویگ بات ہوتی تھی،
ठगों की। अब क्लियरली उन्होंने कहा है कि, और होना यानी मेरा तो अगर मुझसे कोई पूछे यही है, अगर कि ये जो PDM का लॉन्ग मार्च है वो वाक़तन आर्मी हाउस की तरफ ही हो, इसलिए कि असल जो जड़ है इस फसाद की, जो मरकज़ फसाद है, जो मंबा फसाद है, गोया इन सरचश्मा है इन साजिशों का, वो है आर्मी हाउस। वहाँ जाना चाहिए, हमारी तहरीक मज़ाहमत को, तहरीक आज़ादी को वहाँ तक लॉन्ग मार्च करना चाहिए। लेकिन उसमें एक यानी समझ लें कि एक टेक्निकल रुकावट है। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि लल्लान वो इस चीज़ का मौक़िफ़ ये अपनाएं कि इनको तुम भेजो, वो तो हमेशा फार्मली स्पीकिंग तो यही कहेंगे कि पीछे से हाथ हटाओ, यानी यही कहा जाएगा ना। और फिर एक यानी अगर जनरल्स विलिंग हूँ इसकी सरपरस्ती छोड़ने में, तो फिर चलो उनको थ्रेट से अंडर प्रेशर रखा जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तक लॉन्ग मार्च। और मेरा ख़्याल यही है कि अल्टीमेटली लॉन्ग मार्च तो डी चौक की तरफ ही होगा, लेकिन साथ साथ ये ललकारते रहेंगे कि जो ठग हैं वो किसी हद तक अंडर प्रेशर रहें। ठगों को टैकल किया जाएगा, लेकिन वो सेकंड और फाइनल फेज़ होगा जब इस उनके ये जो जेली हुक्म उन्होंने आगे एक मास्क पहना हुआ है ले पालक का, इसको वो उतार देंगे। अगरचे अवाम इस मास्क को समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसका फार्मली उतारना ज़रूरी है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो अपने सारे पत्ते ज़बरदस्त अंदाज से खिल रही है। तमाम तर हुकूमती कवालों की कवाली के बावजूद और हुकूमती साजिशों की साजिशों के बावजूद और जर्नैलों की जो समझ लें मैकियावेलियन एक मैनिपुलेशन है, उसके बावजूद PDM के कंपोनेंट्स जो हैं वो इन प्लेस हैं। वो अपने अहदाफ की तरफ ग्रेजुअली लेकिन श्योरली एडवांस कर रहे हैं, पेशकदमी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान के अवाम को आज़ादी मिलेगी। अगरचे इसमें बहुत सारा ज़ाहिर है मीडिया गिमिक्स हैं, कहीं इधर से एक कवाली करता है, दूसरी उस तरफ से कोई बोलता है, अब इख्तलाफात हो गए। ये उसी तरह की बात है जिस तरह नून लीग से शीन लीग बरामद करते हुए 30 साल हो गए लेकिन नहीं हुई। ये इसी तरह की सूरत हाल है। यानी मौलाना का काम है ललकारना, बिल्कुल दो टूक अंदाज में, ताकि वो सहमे रहें। बाकी लोगों का, नवाज शरीफ का भी काम यही है कि वो ललकारे, वो थोड़ा एक डिफरेंट अंदाज से। मरियम का काम है ऑन ग्राउंड जो क्राउड है उसको पुल करना, जबकि एक तरह से कहीं ना कहीं जो बाकी पीपल्स पार्टी है, यानी पीपल्स पार्टी का सिर्फ इस इत्तेहाद का वोकल अंदाज में हिस्सा बन जाना भी अचीवमेंट है। इसलिए कि शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो उन्हें कुछ हासिल तो नहीं होने वाला ना इससे ज़्यादा जो उनके पास है। लिहाजा जब कोई ये बात करता है कि उनकी बात हुई है, ये हुई है, वो हुई है, तो वो जितना इसमें इनपुट डालते हैं इतना भी गनीमत समझें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो भी अल्टीमेटली गोल यही रखते हैं कि इन ठगों से आज़ादी मिले। तो देखते हैं जनाब कि इस बहर की जैसे से क्या उछलता है। इसके बाद वो आपकी खिदमत में तोहफ़ा जो पेश किया जाएगा वो प्रोग्राम होगा, वो ज़रूर देखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ जनाब, खुदा हाफ़िज़।